اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مصباح الشریعہ، اس کتاب کے اندر جو باب یقین ہے اس میں صفحہ نمبر 472 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ جملہ موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا یقین سست ہو جائے اور اعتقاد کمزور ہو جائے وہ خود کو اسباب و وسائط سے توسل پر راضی کر لیتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا عقیدہ اب کمزور ہے۔ یہ فلانی نے دے دیا، میں فلاں آدمی کے پاس جاؤں گا وہ مجھے نوکری دے دے گا، فلاں آدمی کے پاس جاؤں گا وہ مجھے قرضہ دے دے گا، فلاں آدمی کے پاس جاؤں گا وہ میری مالی مدد کر دے گا، وہ جو ماہر حاذق طبیب ہے اس کے پاس جاؤں گا تو وہ میری اس بیماری پر مجھے شفا عطا کرے گا۔ یہ جو انسان وسائط پر یقین کرتا ہے اس ذات کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ وہی انسان ہے کہ جس کے یقین کا مرتبہ کمزور ہے، جس کے اعتقاد کا مرتبہ سست ہے، وگرنہ ان تمام چیزوں سے پہلے وہ اس ذات کو لے کر بیچ میں آتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی ہے، وہی ذات ہے جس نے مجھے کہا ہے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو، وہی ذات ہے جس نے مجھے جو ہے وہ اس دوائی کے ذریعے سے شفا دینی ہے۔ نہ تو اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، نہ اس دوائی کے اندر شفا ہے، نہ فلاں آدمی مجھے نوکری دلا سکتا ہے، نہ فلاں آدمی مجھے قرضہ دلا سکتا ہے، نہ فلاں آدمی جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ڈوب رہا ہوں اور مجھے نجات دلا سکتا ہے۔ نہیں، سب کاموں میں صرف وہی ذات ہے کہ جو میری مدد کر سکتی ہے۔ اگر انسان اس ذات کی طرف متوجہ ہو تو وہ ذات خود اسباب فراہم کرتی ہے، لہذا انسان اگر پختہ اعتقاد کا حامل ہو تو اس کے وسائط پر توجہ نہیں ہے جیسے پہلے بیان ہوا، لیکن اگر انسان کا یقین سست اور کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ وسائط پر جو ہے وہ ان سے توسل کرتا ہے اور اسی توسل پر راضی ہوتا ہے اور خداوند متعال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بے دعا ہاتھ بلند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا خود کو لوگوں کی رسومات کا عادی اور عوامانہ گفتگو کا پابند بنا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج رائج ہیں، لوگ جو جن عادات اور جن رسومات پر عمل کرتے ہیں، یہ عادات و رسومات عوامانہ جو معاشرے میں موجود ہیں ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں اور ہم نے خود کو ان کا پابند بنا لیا ہے، جبکہ یہ عادات و رسومات اللہ کی رسومات کے خلاف ہیں، اللہ کے احکام کے خلاف ہیں، اللہ کی اطاعت ان میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی موجود ہے۔ لیکن چونکہ میرا عقیدہ کمزور ہے، میرے یقین میں کمزوری پائی جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے عوامانہ رسومات اور عادات اور طور طریقوں کو اپنا رکھا ہے، الہی عادات و رسومات کو میں اپنا نہیں پا رہا ہوں، کیوں؟ چونکہ میرا اعتقاد کمزور ہے، میرا یقین خداوند متعال پر کمزور ہے۔ لہٰذا خود کو دنیا کے عارضی زخارف جمع کرنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ زخرف جمع ہے اور اس میں جو انسان جمع کرتا ہے دنیاوی چیزوں کو، زخارف دنیاوی، یہی زر و زیور انسان جمع کرتا ہے، سونا و چاندی، جواہرات، آج کل کی زبان میں آپ کہیں ڈالر جمع کرتا ہے، آپ کہیں کہ مال و دولت جمع کر رہا ہے، آپ کہیں کہ وہ زمین و پراپرٹی جمع کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے چیزوں کو جمع کرتا جا رہا ہے۔ یہ انسان وہی ہے کہ جس کا اعتقاد اللہ پر کمزور ہے، لہٰذا زبان سے کہتا ہے کہ ہر عطا اللہ کی جانب سے ہے، وہ زبان سے کہتا ہے لیکن وہ اس پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کا یقین اس بات پر پختہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اپنے جو ہے وہ قول سے ہر چیز کا منشا اور محور اللہ کو جانتا ہے، لیکن جب مقام عمل کی بات آتی ہے، جب کردار کی بات آتی ہے تو وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ آپ رجوع کریں وہ جو روایت ہے عنوان بصری، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث عنوان بصری، اس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو یقین ہو کہ یہ مال اللہ کا مال ہے اور میرے پاس اللہ کی امانت ہے تو پھر انسان کے لیے اس مال کے اوپر انفاق کرنا آسان ہو جائے گا، کیوں؟ اس کا مال ہے، اسی کے بندے کو ضرورت ہے اور اسی نے کہا ہے کہ ضرورت مند کی مدد کرو، لہٰذا اس کا مال اٹھا کر اسی کے بندے کو میں نے دے دیا ہے۔ یہ میرا تو مال ہی نہیں تھا، جب میرا مال ہی نہیں تھا، اس کا مال تھا، اس کی امانت تھی میرے پاس اور اسی نے کہا ہے کہ مستحق کی مدد کر دو اور میں نے اسی کے کہنے پر اٹھا کر اسے دے دیا ہے، تو نہ تو یہ میرا مال تھا اور نہ ہی اس میں میرا کوئی کردار ہے، لہٰذا انسان پر اس انداز میں انفاق کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ حدیث عنوان بصری ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پھر روایت نقل کی ہے مرحوم ملا احمد نراقی نے، کتاب شریف اصول کافی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 57 ہے، حدیث نمبر 1 کے تحت یہ روایت وہاں موجود ہے کہ کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ اس کے لیے حد موجود ہے۔ اب اصحاب سوال کرتے ہیں کہ مولا بتائیے توکل کی کیا حد ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ توکل کی حد یہ ہے کہ انسان صاحب یقین ہو، یہ انسان کے توکل کی حد ہے۔ پھر حضرت سے سوال ہوا کہ مولا بتائیے کہ پھر یقین کی کیا حد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یقین کی حد یہ ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے انسان کسی سے خوف زدہ نہ ہو۔ جب انسان اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے خوف زدہ نہیں ہے تو ایسا انسان ہی صاحب یقین ہے۔ یہ علامات یقین کی پہلی منزل آج ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔